ویلکم ایوری ون۔ آج ہم آپ کو جو اسٹوری سنا رہے ہیں وہ ہمیں بھیجی ہے عمار نے۔ لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ آسان لڑکوں کی لائف ہوتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنی لڑکیوں کی زندگی مشکل ہوتی ہے اتنی ہی لڑکوں کی ہوتی ہے، بس طریقے دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میں اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میرے والدین میرے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے شادی کے لیے۔ رشتہ کرانے والی نے کئی لڑکیاں بھی دکھائیں، ان میں سے ایک لڑکی میرے والدین کو بہت اچھی بھی لگی، اس کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی گئی۔ شادی میری بہت دھوم دھام سے ہوئی، ولیمہ بھی بہت اچھا دھوم دھام سے ہوا۔ بس ولیمے کے بعد سے میری بیوی کا مجھ سے رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ ہر وقت کہتی مجھے میرے گھر لے چلو، مجھے میری امی سے ملنا ہے، مجھے میرے گھر لے چلو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ شروع میں تو میں اس کو اس کے گھر اس کی امی سے ملوانے لے جاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہم نے اس کو ساری آسائشیں فراہم کی ہوئی تھیں، کسی بھی چیز کی اس کو کوئی کمی نہ تھی، کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک دن وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی اور کہا کہ میں 2 دن کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ جب 2 دن گزر گئے وہ آئی ہی نہیں۔ جیسے ہی میں اس کو لینے جاتا مجھ سے کہتی کہ نہیں آج مت آئیے، کل آ جائیے گا، میں اور رکنا چاہتی ہوں۔ اس طرح کر کر کے کئی دن لگا لیتی تھی۔ خیر میں کچھ کہتا بھی نہیں تھا کہ چلو شادی کے شروع کے دن ہیں، ہو سکتا ہے اپنی امی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہے۔ یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں۔ شادی کو کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک سے میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن کے اندر ہی وہ دنیا سے چل بسے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک صحت مند آدمی اتنی جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ خیر دن گزرے اور تھوڑے دن بعد گھر میں ہم سب بیمار ہونے لگے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ میری طبیعت خراب، میری والدہ کی طبیعت خراب، کبھی میری بیوی خود بھی بیمار ہو جاتی تھی لیکن جلد ہی صحیح ہو جاتی تھی۔ گھر میں دل نہیں لگتا تھا، عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی، گھر کی رونق بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر دوبارہ چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اپنے دوستوں سے باہر جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تیار ہونے کے لیے اپنی الماری کھنگالنے لگا۔ عموماً میرے سارے کپڑے، میرے سارے کام میری بیوی ہی کرتی تھی تو مجھے زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن جب میں نے اپنی الماری کھنگالی تو کپڑوں کے بیچ میں مجھے کچھ پیپر سے نظر آئے۔ کچھ چھوٹی پرچیاں تھیں جن پر کچھ عجیب سی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ وہ تعویذ تھے۔ ان کو دیکھ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اپنی الماری کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیے اور کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ میری بیوی کی الماری بھی لاک رہتی تھی اور اس کی چابی صرف میری بیوی کے پاس ہوتی تھی۔ میں نے اس کا لاک بھی توڑ کر اس کی الماری کا دروازہ کھول دی۔ جب میں نے اس کی الماری کی تلاشی لی تو میرے تو پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی چیزوں میں بے تحاشا تعویذ نکلے تھے اور دوسری طرح کی چیزیں بھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری بیوی کی ہی چیزیں ہیں کیونکہ وہی اپنی الماری اتنا لاک کر کے رکھتی ہے۔ میری والدہ اپنی بہن کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو فون کر کے وہاں سے بلایا اور اپنی بیوی کو بھی فون کر کے ضد کر کے میں نے اس کو گھر بلوایا۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں اس کا بیگ تھا۔ میں نے فوراً آتے ہی اس کا بیگ جھپٹ لیا اور اس کی تلاشی شروع کر دی۔ اس کے ہی بیگ میں سے اس کا ایک تعویذ ملا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ برکت کا تعویذ ہے۔ میں گیا اور میں نے جا کے اس کے سارے تعویذ اور سوئیاں لا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا یہ بھی برکت والا تعویذ ہے۔ یہ سب دیکھ کے تو میری والدہ حیران اور پریشان ہو گئیں کہ ان کی بہو کے پاس سے تعویذ گنٹوں کا سامان نکل رہا ہے۔ ادھر میری بیوی بہانے بنانے لگی کہ یہ سب بری نظر کے لیے تھا اور کچھ نہیں۔ میری اور اس کی خوب لڑائی ہوئی اور لڑتے لڑتے اس کے منہ سے نکل ہی گیا کہ یہ اس کی والدہ نے بھیجے تھے۔ اس کو میرے ساتھ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا تھا۔ اس کے دل کی بات اس کے منہ پہ آ ہی گئی تھی۔ میں نے کہا ہم گھر میں 3 لوگ تھے، تمہیں ساری سہولت فراہم کی گئی تھی، تمہیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، رانیوں کی طرح تم اس گھر میں رہتی تھیں، پھر بھی تم اپنا ناشکرا پن دکھاتی رہیں۔ میں نے اس سے کہا اپنا سامان باندھو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری یہی حرکتیں میرے باپ کو لے گئیں۔ اس کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی، ڈھیٹوں کی طرح اپنا سامان لیا اور گھر سے چلی گئی اپنی ماں کے گھر۔ خیر اگلے ہی دن اس کے ماں باپ آ کر ہم سے جھگڑنے لگے، پر مجھے اب کچھ نہیں سننا تھا۔
میں نے جو سنا تھا اپنی بیوی کے منہ سے سچ سن لیا تھا. اب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا. اس کے گھر والے مجھے ہی بدنام کرنے لگے، برا بولنے لگے، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. کافی جھگڑوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا. لائف تو میری بھی خراب ہوئی ہے، میری لائف پہ بہت افیکٹ پڑا ہے. میں سوچتا ہوں کیا ملا یہ سب کر کے اس لڑکی کو. میری والدہ نماز روزے کی بہت پابند ہیں، شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں بچا لیا اس جادو ٹونے سے. لیکن زندگی خراب ہوئی، لوگوں نے باتیں بھی بنائیں، پر اب وہی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور میری ایکس وائف کو برا کہتے ہیں. لیکن اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اللہ بچائے ایسے برے لوگوں کے شر سے اور برے جادو ٹونے کرنے والوں سے. تو یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری. امید کرتے ہیں آپ کو اسٹوری سے کوئی سبق ملا ہوگا. اگر آپ بھی ہمیں اپنی اسٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئے ای میل ایڈریس پر ہمیں اپنی اسٹوری سینڈ کر سکتے ہیں. اور پلیز لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرا چینل. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.